دوستو، تاریخ دان پشتون قوم کے ساتھ ایک خاص قسم کی بدنیتی اور بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں اور پشتون قوم کے عظیم ہیروز کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو مسخ کر کے اور تاریخ کا چہرہ بگاڑ کر نئی نسل کو اس بہادر قوم کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ 5 دسمبر 2019 کو بالی ووڈ کے مشہور ہدایتکار اشوتوش گواریکر کی ہدایت کاری میں بننے والی مشہور فلم پانی پت ریلیز ہوئی، جس میں سنجے دت اور ارجن کپور نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم میں انڈین فلم انڈسٹری نے کمال بے ایمانی کا مظاہرہ کیا اور عظیم پشتون لیڈر، جنگی جرنیل اور بابائے قوم احمد شاہ ابدالی کو نہ صرف ایک ویلن اور منفی کردار میں پیش کیا بلکہ تاریخ کے ساتھ بھی مکمل بے ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم احمد شاہ ابدالی بابا کی زندگی، کارناموں، فتوحات اور خدمات پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے، مگر آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، اور اگر آپ پشتون قوم کے کارناموں اور ان کی اصل تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور حقائق ایک دن ضرور منظر عام پر آتے ہیں۔ اقوام عالم چاہے پشتون قوم کو کتنا ہی بدمعاش اور چور لٹیرے بنا کر پیش کرے، لیکن سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے، اور تعریف تو وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ احمد شاہ ابدالی، جس نے مغل بادشاہوں، ہندو راجہ مہاراجاؤں اور سکھوں کے خلاف پشتون قوم کو متحد رکھنے اور افغانستان کو صحیح معنوں میں ایک خود مختار اور آزاد ریاست کی حیثیت دینے کے لیے عظیم جنگیں لڑی، اسی سکھ قوم کے ایک مصنف سردار گنڈا سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کے نام سے آپ کی زندگی اور کارناموں پر ایک مکمل اور تاریخی کتاب لکھی اور آپ کو ایک عظیم فاتح اور جنگی لیڈر قرار دیتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، میری تربیت اور نشوونما جس ماحول میں ہوئی، اس کا فطری تقاضا تو یہ تھا کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہوتی جس کے بارے میں میرے کان ہمیشہ سے یہی سنتے چلے آ رہے تھے کہ وہ لٹیروں کا سردار تھا، اس نے ہندوستان پر حملے کیے، قتل اور خون کا بازار گرم کیے رکھا، اور جب واپس جانے لگا تو اپنے ساتھ ہندوستان کا ٹنوں سونا اور ہزاروں غلام اور باندیا لے گیا۔ لیکن جتنا میں اس موضوع پر مطالعہ کرتا گیا، اتنی ہی عظمت میرے دل میں اس مرد میدان کی جاگزین ہوتی گئی۔ ناقابل مزاحمت طور پر میں اس کی بڑائی کا شکار ہوتا گیا۔ میری نظر میں وہ اتنا ہی عظیم شخص تھا جتنا کہ نادر شاہ درانی۔ دوستو، یہی سکھ مصنف آگے چل کر احمد شاہ ابدالی کے بارے میں کہتا ہے، مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ احمد شاہ درانی کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، اس کی کوئی جامع اور مکمل و مفصل سوانح عمری موجود نہیں۔ مورخین اور مصنفین نے اس طرف قرار واقعی توجہ نہیں کی، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ جس مقام کا مستحق تھا، تاریخ کے صفحات میں اسے وہ بھی نہیں دیا گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فاتح اور کشور کشا تھا، بہت بڑا منتظم اور مدبر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر عظیم ایشیائی قوم کا مؤسس نہیں تو حیات تازہ اور ولولہ تو بخشنے والا ضرور تھا۔ عظیم مجاہد، پشتون جنگی لیڈر اور بابائے افغانستان احمد شاہ ابدالی کے تذکرے کے بغیر برصغیر اور افغانستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ افغان تاریخ سے اگر احمد شاہ ابدالی کا نام نکالا جائے تو افغانی تاریخ کی حیثیت نامکمل رہ جائے گی۔ اگر احمد شاہ ابدالی نے سکھ اور مرہٹوں کو شکست نہ دی ہوتی تو آج تاریخ مختلف ہوتی۔ اس نے افغانوں کو متحد کیا اور اپنی قوم کو غیروں کی غلامی سے نجات دلائی۔ احمد شاہ ابدالی بلا شبہ ایک عظیم فاتح، حکمران اور زیرک جنگی لیڈر تھا۔ احمد خان المعروف احمد شاہ درانی یا احمد شاہ ابدالی 1723 میں ملتان، موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا، ان کے والد زمان خان ہرات کے حکمران تھے۔ ان کے بڑے بھائی ذوالفقار خان نے جب ہرات کا اقتدار سنبھالا تو نادر شاہ افشار نے وہاں پر دعویٰ بول دیا۔ ذوالفقار خان نے شہر کا 5 ماہ تک جرأت مندانہ دفاع کیا،
لیکن نادر شاہ کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور 1729 میں ذوالفقار نے پارسی جرنیل نادر شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن انہوں نے جلد ہی بغاوت شروع کر دی اور ہرات کے ساتھ ساتھ مشہد پر بھی قبضہ کر لیا۔ جولائی 1730 میں اس نے نادر شاہ کے بھائی ابراہیم خان کو شکست دی، جس سے نادر شاہ کو دوبارہ مشہد پر حملے اور ہرات میں ذوالفقار خان کے جنگی طاقت کو ختم کرنے کا بہانہ مل گیا۔ جولائی 1731 تک ذوالفقار اپنے دارالحکومت پر واپس آ گیا، جہاں وہ 1726 سے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ ایک سال بعد نادر شاہ کے بھائی ابراہیم خان نے فرح کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران ذوالفقار اور احمد شاہ ابدالی قندھار فرار ہو گئے اور خلجیوں سے پناہ لی، جہاں خلجی حکمران حسین ہوتک نے دونوں بھائیوں کو سیاسی قیدی بنا لیا۔ 1738 میں نادر شاہ کے ہاتھوں قندھار کی فتح کے بعد دونوں بھائیوں ذوالفقار اور احمد شاہ کو رہا کیا گیا اور بہادری اور قابلیت کی بدولت ذوالفقار کو مازندران کا گورنر بنا دیا گیا، جبکہ احمد شاہ کو نادر شاہ نے ذاتی حاضر کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ دوران یعنی احمد شاہ ابدالی کی ایمانداری، شجاعت، بہادری اور قابلیت نے جلد ہی نادر شاہ کے دل میں جگہ بنا لی اور اسے فوج میں 4000 ابدالی سپاہیوں کے کمانڈر کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ 1738 میں نادر شاہ کے مغل سلطنت پر حملے کے وقت احمد شاہ ابدالی رجمنٹ کی فوج کا حصہ تھا اور کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ نے ایک مرتبہ احمد شاہ ابدالی سے کہا تھا کہ احمد آگے آؤ، یاد رکھو میرے بعد تم بادشاہ بنو گے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جون 1747 کو نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان میں پارسی حکومت کے خاتمے کے بعد احمد شاہ ابدالی کو باقاعدہ جرگے اور تمام پشتون قبیلوں نے متفقہ طور پر بادشاہ تسلیم کیا اور اس نے پدما شاہ غازی یعنی فاتح بادشاہ اور درویش دوران یعنی در دوران کا لقب اختیار کیا، جس کے معنی ہے موجودہ دور کا موتی۔ بادشاہ بن جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ افغانستان اور پشتون قبائل کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور افغانستان کی سلطنت کو مضبوط اور وسیع کرنا شروع کیا۔ اس نے فوجی فتح کا آغاز غزنیوں اور خلجیوں سے مقبوضہ علاقے چھیننے سے کیا اور پھر کابل کے حکمران ناصر خان کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے خود کو مغل سلطنت کا ملازم قرار دے کر مقابلہ کیا اور عبرتناک شکست کھانے کے بعد کابل پر بھی احمد شاہ کا قبضہ ہوا۔ احمد شاہ ابدالی نے تمام پشتون قبائل کو یکساں حیثیت دی اور فوج میں تاجک، قزلباش، ابدالی اور خلجیوں کو شامل کیا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے صلاح و مشورے شروع کیے اور خود کو ابدالی نہیں بلکہ تمام پشتون قوم کا بادشاہ کہا، جس سے پشتون قوم متحد ہو گئی اور احساس کمتری ان کے ذہن سے ختم ہو گئی۔ 1750 میں ابدالی نے ہرات پر قبضہ کیا اور 1747 سے 1753 تک آپ نے 3 بار پنجاب پر حملے کیے۔ 1753 تک احمد شاہ ابدالی ہرات، کابل اور دیگر مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسے افغانستان کی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ پھر وہ فتوحات کی دوڑ میں شامل ہوا اور 1748 سے لے کر 1767 تک احمد شاہ ابدالی نے مغل سلطنت پر 7 بار حملہ کیا۔ مغل سلطنت پر اپنے پہلے حملے دسمبر 1747 کو وہ 40,000 فوج کے ساتھ خیبر پاس کو عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہوا اور بغیر کسی جنگ کے پشاور پر قبضہ کر لیا، جہاں کے پشتونوں نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ 1748 میں دریائے سندھ کو عبور کر کے لاہور پر قبضہ کیا اور 1749 میں مغل افواج کو سندھ یعنی دریائے سندھ میں شکستیں دی۔ 1749 کے دسمبر کے مہینے میں احمد شاہ ابدالی نے اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کو عبور کیا اور پنجاب کی طرف بڑھا۔ اس وقت پنجاب کا حاکم معین الملک میرمنو تھا، جس نے 1 سال قبل احمد شاہ ابدالی کو سرہند کی لڑائی میں شکست دی تھی۔
اور اس کے صلے میں مغل دربار نے اسے پنجاب کا گورنر مقرر کیا تھا۔ میر منو مقابلے کے لیے ڈٹ گیا، لیکن مغل حکومت کی طرف سے 14 لاکھ روپے اخراج پر صلح ہوئی اور احمد شاہ واپس قندھار چلا گیا۔ اس کے بعد نیشاپور پر بھی قبضہ ہو گیا اور ایرانی خراسان کا ایک بڑا حصہ احمد شاہ ابدالی کے سلطنت میں شامل ہو گیا، اور اسی سال یعنی 1749 میں بلخ اور بدخشان کے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ 1751 میں میر منو کی طرف سے خراج کی مقررہ رقم کی ادائیگی سے انکار پر احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر پنجاب میں داخل ہوا اور شالیمار باغ میں ڈیرے ڈال دیے۔ میر منو قلعے میں نظر بند ہو گیا اور 4 ماہ تک لاہور کا محاصرہ جاری رہا۔ آخر تنگ آ کر میر منو قلعے سے نکل کر پشتونوں پر حملہ آور ہوا اور گرفتار ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے معاف کر کے لاہور کا گورنر مقرر کیا۔ اس طرح پنجاب اور ملتان کے دونوں صوبے ابدالی سلطنت میں شامل ہو گئے اور مغل دربار نے بھی اس کی سلطنت کی منظوری دے دی۔ ان ہی دنوں احمد شاہ ابدالی نے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1757 میں میر منو کی وفات پر احمد شاہ نے اس کی بیوہ مغلانی بیگم کو سرپرست بنا کر اس کے بیٹے کو باپ کی جگہ لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس پر شورش برپا ہوئی اور دہلی کے بادشاہ نے لاہور پر قبضہ کیا، جس کے جواب میں احمد شاہ قندھار سے نکلا اور آگے بڑھ کر جنوری 1757 میں دہلی پر قبضہ کیا، جہاں احمد شاہ کی مرضی کے خلاف اس کی فوج نے دہلی میں لوٹ مار مچائی۔ دہلی قیام کے دوران ابدالی نے مغل بادشاہ احمد شاہ کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے تیمور شاہ سے کیا اور شہزادی کے مہر میں پنجاب اور سندھ کے صوبے تیمور شاہ کو دے دیے گئے۔ یہاں محمد شاہ رنگیلا کی بیوہ ملکہ صاحبہ محل نے خواہش ظاہر کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح احمد شاہ ابدالی سے کر دے۔ احمد شاہ نے شہزادی کو اپنے عقد زوجیت میں لے لیا اور موقع سازگار ہونے کے باوجود دہلی پر قبضہ نہ کیا اور قندھار واپس ہو گیا۔ اس دوران مرہٹوں نے ہندوستان میں شورش برپا کی اور احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کو پسپا کر کے دہلی پر قبضہ کیا اور دریائے سندھ کے بائیں کنارے پنجاب پر بھی قبضہ کیا۔ ان ہی دنوں عظیم عالم و عارف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے خلاف لڑنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی نے 25 اکتوبر 1759 کو 40,000 سپاہی لے کر دریائے سندھ کو اٹک کے مقام پر عبور کیا۔ اپنے بیٹے تیمور شاہ اور جرنیل جہان خان کو اس نے پشاور سے اپنے ساتھ لیا۔ مرہٹا فوج ابدالی کے لشکر کو دیکھ کر مقابلہ کیے بغیر لاہور تک پسپا ہو گئی۔ 6 جنوری 1761 کو پانی پت کے مقام پر احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کی لشکر کی تاریخ ساز لڑائی لڑی گئی۔ پشتون سپاہی 60,000 کی تعداد میں تھے، جبکہ مرہٹے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ تھے اور ان کے پاس اسلحے اور توپوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور انہیں اپنے علاقے میں ہونے کی بدولت رسد و کمک بدرجہ مل رہی تھی، جبکہ پشتون قوم کو بے شمار مشکلات کا سامنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب جنگ چھڑ گئی تو مرہٹوں کے پاؤں اکڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ 2 لاکھ مرہٹوں کی لاشوں سے پانی پت کا میدان بھر گیا اور افغان فوج نے 40 میل تک مرہٹوں کا پیچھا کیا اور ہزاروں بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ مرہٹوں کے تمام بڑے سردار شیوا راؤ بھاؤ، بشواس راؤ بھاؤ، گائیکواڑ، جنکو اور بلکر مارے گئے۔ مال غنیمت میں نقدی کے انباروں کے علاوہ 50,000 گھوڑے، 2 لاکھ گائے، 500 ہاتھی اور کئی ہزار اونٹ افغانوں کے ہاتھ لگے۔ 22,000 مرہٹے گرفتار ہوئے۔ ہر افغان نے جنگ میں 3 مرہٹوں کو مارا اور 2 کو گرفتار کیا، اور اس جنگ میں 20,000 افغان سپاہی شہید ہوئے۔ صرف ابراہیم گاردی کو غداری کے جرم میں قتل کیا گیا، باقی تمام گرفتار مرہٹوں کو آزاد کیا گیا۔ مرہٹوں کی اس عبرتناک شکست سے پنجاب کے سکھ اس قدر ڈر گئے کہ آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لی۔
دوستو احمد شاہ ابدالی کے کارناموں اور فتوحات کی تفصیل کو ایک ویڈیو میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ پانی پت کی جنگوں اور سکھوں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی جنگوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ زندگی کے آخری سالوں میں احمد شاہ ابدالی کی ناک کے بانسے میں ایک پوڑا نکل آیا جو دن بدن تکلیف کا باعث بنتا رہا، اور اسی بیماری سے 49 سال کی عمر میں آپ 1773 کو وفات پا گئے۔ آپ نے 26 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے تیمور شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ احمد شاہ ابدالی ایک بہت بڑا فاتح، ایک دلیر سپاہی، عادل حکمران، شریف النفس انسان اور ایک صاحب دیوان شاعر بھی تھا۔ آپ نے پشتون قوم کو متحد کر کے ایک لڑی میں پرو دیا اور افغانستان کو ایک آزاد ریاست کی تشکیل دی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔